الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صبر پر جنت کا دار و مدار ہے۔ حدیث مبارک میں رمضان کو شہر الصبر قرار دیا گیا ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جس پر جنت کا دار و مدار ہے۔ اگر بندہ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائے، ان کو اللہ کے لیے پامال کرے اور اس بات کی عادت ڈالے کہ جو خواہش بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوگی میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ سامعین، جو شخص اپنی خواہشات نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے کہ جو بھی دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر نہیں ہے، مناسب نامناسب کی فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص سرکشی اختیار کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، زیادہ عیش و عشرت حاصل ہو جائے، زیادہ لذت مل جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنا ہی صبر ہے۔ اس صبر پر آمادہ کرنے والی چیز تقویٰ ہے۔ محترم حضرات، خواہشات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہیں جن پر عمل کرنا حرام ہے، مثلا بد نظری، غیبت اور جھوٹ وغیرہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ جبکہ دوسری وہ خواہشات ہیں کہ جن پر عمل کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں مباحات میں سے ہے، لیکن جب آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے اور ان میں منہمک ہوتا ہے تو اللہ بچائے وہ کسی نہ کسی وقت حرام تک پہنچا دیتی ہے۔ ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نفس انسان کو کہتا ہے کہ بھائی ابھی تم جوان ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، اس جوانی کے مزے لے لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو توبہ کر کے اپنا حساب برابر کر لینا۔ شیطان اور نفس یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی دھوکے میں آ کر آدمی خواہشات کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ حالانکہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں، اور بڑھاپا آ بھی گیا تو کیا صحت باقی رہے گی یا نہیں۔ کسی شخص کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں؟ پوری تاریخ انسانی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ کوئی فرد بشر دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کے دل میں جو آیا وہ کر گزرا۔ جو خواہش بھی پیدا ہوئی وہ پوری ہو گئی۔ بڑے سے بڑا صاحب اقتدار اور بڑے سے بڑے صاحب منصب، چاہے فرعون ہو یا نمرود، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تمہیں لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہوں اور تم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روح قبض کی ہے، کیا تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کچھ افسوس ہوا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، آپ کے حکم سے ہی لوگوں کی روحیں قبض کرتا رہتا ہوں۔ البتہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل بڑا دکھا۔ پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ عزرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز جا رہا تھا، اچانک طوفان آیا اور جہاز سمندر میں ڈوبنے لگا، لوگ ڈوب کر مرنے لگے۔ اس پر ایک حاملہ عورت تھی، اس کو کہیں سے ایک تختہ ملا، وہ اس تختے کے اوپر آ گئی، وہ تختہ تیرتا ہوا اس کو بیچ سمندر میں لے جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کے ہاں بچہ کی ولادت ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔
اس وقت مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا ہے، اور یہ سمندر کے بیچوں بیچ تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے اس کی ماں کی روح میں نے قبض کر لی۔ اس کے بعد دوسرا شخص جس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور اس پر رحم آیا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک جنت بناؤں، اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ جنت بن کر پوری نہیں ہو جاتی میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ سالہ سال اس پر خرچ ہوتا رہا، تعمیر ہوتی رہی، پھل پھول لگتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل تیار ہو گئی تو بادشاہ کے کارندوں نے بادشاہ کو کہا کہ جنت تیار ہو گئی ہے، اب آپ چلیے۔ یہ بادشاہ بڑا خوش ہو کر اس جنت میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جنت میں داخل ہوتے وقت ابھی ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ اس وقت آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس پر رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا زیادہ انتظار کیا، کم از کم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتا، لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا اس لیے میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ در حقیقت تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس کھایا۔ در حقیقت یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو سمندر کے بیچوں بیچ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس میں عبرت یہ ہے کہ اس جنت بنانے والے بادشاہ جس کو شداد کہا جاتا ہے، اس کی خواہش تھی کہ اس میں میں رہوں، لیکن سب کچھ جتن کرنے کے باوجود اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ اسی طرح کسی بھی صاحب منصب اور صاحب اقتدار کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا، یہ آپ کا کام نہیں بلکہ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے۔ جب ہر خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو خواہشات سے مجبوری کی وجہ سے الگ کرو، اس صورت میں خواہش سے رکنا نہ صبر کہلائے گا اور نہ ہی اس پر کوئی اجر ہے، اور اگر یہی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر جان بوجھ کر کریں تو یہ صبر ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔